اللہ نے اس فرشتے سے فرمایا سن میں نے اس بندے کو پیدا کیا ہے, میں نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تجھے بھی میں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور اس بندے کو بھی میں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, لیکن تو نے میرے ایک بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے. اب تیرے لیے میری طرف سے سزا یہ ہے کہ قیامت تک تجھے تیری ڈیوٹی سے معزول کیا جاتا ہے, تیرے بال کو بھی ضبط کیا جاتا ہے اور تیرے پروں کو بھی ضبط کیا جاتا ہے. مورخین فرماتے ہیں وہ فرشتہ اللہ نے اسے معذور کر دیا ہے, لیکن جب جبریل امین سید الملائکہ فرشتوں کا ہجوم لے کر کے امام حسین کی ولادت پر حضرت علی کو اور اللہ کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں, اس فرشتے نے دیکھا ہے, حضرت جبریل سے عرض کرتا ہے جبریل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں سنو میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے, اللہ کے نبی کے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا ہے, اس پر ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو اس فرشتے نے کہا جبریل اگر آپ اللہ سے اجازت لے لیں اور اللہ مجھے اجازت دے دے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آج حضور کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے, ان کے نام پہ آج کچھ صدقہ کیا جائے, اگر ان کے نام پر تھوڑا سا صدقہ بھی مجھے نصیب ہو گیا تو میرے مقدر کی معراج ہو جائے گی. توجہ رکھیں آپ. یا رسول اللہ زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. توجہ ہے آپ کی, محبت سے بیٹھے آپ, توجہ سے سنیں, اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. حضرت جبریل امین نے اللہ سے اجازت دی ہے اور اس فرشتے کو اپنے ساتھ میں لے کے آئے ہیں. باری باری تمام ملائکہ نے, تمام فرشتوں نے اللہ کے نبی کو, حضرت علی کو امام حسین کی ولادت پر مبارکباد پیش کی ہے. جب سب نے مبارکباد پیش کر لی تو اللہ کے نبی سے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ ایک فرشتہ ہے جس سے ایک خطا سرزد ہوئی ہے, جس خطا کی بنیاد پر اللہ نے اسے اس کی ڈیوٹی سے معزول کر دیا ہے, یہ بھی آپ کو حسین کی ولادت پر مبارکباد دینے آیا ہے. اللہ کے نبی نے اس فرشتے کی طرف مسکرا کے دیکھا, جب اس فرشتے نے امام حسین کی ولادت پہ اللہ کے نبی کو مبارکباد پیش کی تو مورخین فرماتے ہیں جس بستر پر اور جس کپڑے پر امام حسین لیٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے اس کپڑے کے ایک ٹکڑے کو اس فرشتے کے جسم سے ٹچ کر دیا. یہ کپڑے کی برکتیں تھی اور امام حسین کی برکتیں تھی کہ اللہ نے اس کے پل کو بھی واپس کر دیا, اس کے بالوں پر کو اللہ نے واپس کر دیا, اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا, اللہ نے پھر سے اس کو اسی کی ڈیوٹی پر مقرر کر دیا. وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی جب حسین کے صدقے میں اللہ نے میری خطا معاف کر دی ہے, جب حسین کے صدقے میں میرے بال اور پر کو اللہ نے واپس کر دیا ہے تو آج سے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں قیامت تک حسین کے مرکب پر خادم بن کر کے حسین کی خدمت میں حاضر رہوں گا. ذرا آپ توجہ کریں, شاعر کہتا ہے فقر کا دریچہ دل میں باس کرنا چاہیے اور حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. دیکھیں آپ یہ ولادت ہے امام حسین کی, دیکھیں ایک طرف امام حسین, توجہ ہے آپ کی. دیکھیں اگر مکمل اس موضوع پر خطاب کیا جائے تو ایک دو نہیں کئی راتیں بھی کم پڑ جائیں گی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس اشارتاً تھوڑا سا مختصر آپ کو بتا کے رخصت ہو جاؤں. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ کربلا کیا ہے اور مقصد کربلا کیا ہے, اور انشاءاللہ پھر تفصیلی بیان آپ علامہ شبیر صاحب اور اس کے بعد مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ سے آپ سنیں گے. دیکھیں آپ کربلا کیا ہے اور مقصد کربلا کیا ہے اسے آپ سن لیں, اور دیکھیں کربلا وجود میں کیوں آیا ہے. توجہ رکھیں, ایک طرف امام حسین کی ذات ہے اور دوسری طرف ایک یزید نام کا شخص ہے. یزید کون ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کاتب وحی کا بیٹا ہے. باپ صحابی ہے لیکن بیٹا اپنے وقت بڑا بدتمیز اور بڑا رذیل شخص ہے. توجہ رکھیں, جس کا نام یزید ہے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے یہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور اس نے سب سے پہلا کام کیا حاکم بننے کے بعد امام حسین سے کہا آپ میری ہاتھ پہ بیعت کرو, تم میرے نام پہ بیعت کرو. ذرا آپ توجہ رکھیں, امام حسین کون ہے؟ حضور کے شہزادے ہیں. امام حسین کون ہے؟ حضور کے نواسے ہیں. امام حسین کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں. امام حسین وہ ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. امام حسین وہ ہے جن کے نانا جان نے ان کے سامنے نہ جانے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں. امام حسین وہ ہے جو اپنی نانا کی گود میں کھیل کود کر کے پڑے ہوئے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, ایک مثال سے
گے آپ امام حسین کی شان سمجھ جائیں گے. لیکن آپ کہاں یزید پلید, کہاں امام حسین, نہ کوئی مقابلہ ہے, نہ کوئی محاسبہ ہے, نہ دونوں میں کوئی برابری ہے. ذرا آپ توجہ رکھیں, کہاں امام حسین, کہاں یزید پلید. ایک مثال سے آپ سمجھ جائیں, اگر اونٹ کے چمڑے سے کوئی چپل بنا لی جائے اور اس کو اللہ کے نبی اپنے قدموں میں ایک سیکنڈ کے لیے ڈال دے, تو اب یہ علماء بیٹھے ہیں, ہم لوگ اسے چپل نہیں کہتے ہیں بلکہ اسے نالین کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہاں ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, ایک سیکنڈ کے لیے اگر کسی چمڑے کے جوتے میں اللہ کے نبی اپنے قدموں کو ڈال دیں تو آج کا مسلمان ہو یا پہلے کا مسلمان ہو یا قیامت تک آنے والا مسلمان ہو, ان جوتوں کو اپنے سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہے. تو امام حسین کی ذات آپ دیکھیں, جب چپل میں حضور قدموں پہ ڈال دیں تو اسے ہم سر پہ رکھتے ہیں. حسین تو وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے, اپنی گود میں کھلایا ہے, اور جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. سبحان اللہ بے شک, سبحان اللہ. دیکھیں آپ, کہاں یزید پلید, کہاں امام حسین. توجہ ہے, لیکن اختلاف کس چیز کا ہے؟ ذرا آپ توجہ رکھیں. امام حسین نے اپنی نگاہوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. امام حسین نے اپنی نگاہوں سے یزید کو حرام کام میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اسی لیے امام حسین نے کہا تھا یزید تو میرا سر تو لے سکتا ہے لیکن میرا ہاتھ تو جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا ہے. ذرا آپ توجہ کریں, امام حسین نے ایک مرتبہ یزید کو اپنی نگاہوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. ذرا غور کریں وہ موقع کب کا ہے. امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں